آج سے لگ بھگ 1450 سال پہلے جب آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کا پرچار شروع کیا، یعنی اسلام کی دعوت دینی شروع کی، تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شروعاتی دنوں میں مسلمان بننے والے زیادہ تر لوگ وہی تھے کہ جو کمزور تھے، غریب تھے یا پھر غلام تھے۔ اس سے الٹ ایسے بہت کم ہی لوگ تھے کہ جو مالی طور پر اچھے خاصے امیر ہوا کرتے تھے۔ مگر جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے ظاہر ہے ضرورتیں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ اب کیونکہ اسلام ریلیجن میں چیریٹی کی کچھ زیادہ ہی اہمیت ہے اور ایسا کرنے پر ثواب بھی حد سے زیادہ ملتا ہے، تو اسی لیے جو چند صحابہ ایسے تھے کہ جن کے پاس ٹھیک ٹھاک مال تھا، انہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے باقی کمزور مسلمانوں کی مدد کرنی شروع کر دی۔ اسپیشلی جو امیر صحابہ یعنی امیر مسلمان ہوا کرتے تھے، انہوں نے اپنی پراپرٹی یا پھر جو دوسرے بھی اسی طرح کے قیمتی ایسٹس تھے ان کو اسلام کے لیے دینا شروع کر دیا، اور ان دی گئی پراپرٹیز کا مینلی استعمال کیا جاتا تھا 3 کاموں کے لیے۔ پہلا کام تو ریلیجیس کام یعنی مذہبی کام، جیسا کہ مسجد وغیرہ بنانا۔ دوسرا کام ایجوکیشنل پرپس، مطلب کہ مسلمانوں کی تعلیم کا انتظام کرنا، مدرسہ وغیرہ بنانا۔ جبکہ تیسرا کام تھا چیریٹی، یعنی کہ عام ضرورت مند لوگوں کی کسی بھی طریقے سے مدد ہونا، اور اس پورے پروسیس کو ہی کہا جاتا تھا وقف کر دینا، یعنی فلاں انسان نے اپنی زمین، اپنی پراپرٹی اسلام کے لیے، یا دوسرے شبدوں میں اگر کہوں تو گاڈ یعنی کہ خدا کے لیے وقف کر دی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے بعد پھر خلافت راشدہ کے دور میں، اس کے بعد پھر سلطنت بنو امیہ یا پھر سلطنت بنو عباس کے دور میں بھی جیسے جیسے دنیا کے باقی علاقوں میں اسلام پھیلتا گیا ویسے ویسے وقف کا یہ کانسیپٹ بھی دنیا کے ان سارے علاقوں میں فالو ہونے لگا۔ اسپیشلی آخری بڑی سلطنت یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں وقف کی پاپولیرٹی یا کہیں وقف پر عمل ہونا بالکل پیک پر پہنچ چکا تھا۔ لگ بھگ پوری مسلم دنیا پر پھیلے اس سلطنت کے لگ بھگ ہر شہر کے اندر ہی وقف کی بے شمار پراپرٹیز موجود ہوا کرتی تھیں۔ عثمانیوں نے ہی وقف کے اس سسٹم کو بہت زیادہ آرگنائز بھی کر دیا تھا، مطلب اس دور میں ایسے بہت سارے انسٹیٹیوشنز بنائے گئے تھے کہ جن کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ وہ اس پراپرٹی کو اچھی طریقے سے مینج کریں۔ انہی پراپرٹیز کی آمدنی کے ذریعے سے ہی مسجدوں کو یا پھر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو یا اس کے علاوہ باقی جو چیریٹیبل ورک ہوا کرتے تھے ان کو فنڈ کیا جاتا تھا۔ دنیا کے باقی علاقوں کی طرح جب ہندوستان میں بھی اسلام آیا، اور خاص طور سے جب یہاں پر 13ویں صدی کے بالکل شروعات میں ہی مسلم سلطنتیں قائم ہونا شروع ہوئیں، تب وقف کا یہ سسٹم انڈیا میں بھی آیا۔ ہسٹوریکل ایویڈنس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنتوں کے بالکل شروعاتی دور سے ہی مسلم رولرز یا پھر بہت سارے امیر مسلمان بھی اپنی پراپرٹیز وقف کرنے لگے تھے۔ اسی لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ اب وقف کا یہ سسٹم انڈیا میں بھی خوب پھلتا پھولتا چلا گیا، اور اسپیشلی مغل امپائر کے دور میں اپنے پیک پر پہنچ چکا تھا۔ پھر انگریزوں کے دور میں بھی یہ بڑھتا ہی گیا، اور ظاہر ہے جب اس کا ایریا اور اس کی پراپرٹی بڑھتی ہی جا رہی تھی تو اس کو مینج کرنے کے لیے اس میں بہت سارے وقت کے ساتھ ریفارمز وغیرہ بھی ہوتے رہے۔ مثال کے طور پر 1913 میں انگریزوں کے دور میں وقف ویلیڈیٹنگ ایکٹ لایا گیا، جس کا مقصد تھا کہ وقف کی پراپرٹیز کو ریگولیٹ کرنا اور ان کو پروٹیکٹ کرنا۔ بھارت کو جب آزادی مل گئی تو اس نئے بھارت میں انڈین مسلمز کے لیے 1954 میں ایک بار پھر سے وقف ایکٹ کو انٹروڈیوس کیا گیا، جس کا مین موٹیو تھا کہ وقف کی جتنی بھی پراپرٹی ہے اس کی حفاظت کی جا سکے اور اس کو صحیح طریقے سے مینج کیا جا سکے۔ پھر اس کے بعد یا کہہ سکتے ہیں کہ آخری بار سن 1995 میں ہی اس میں امینڈمنٹ کیا گیا تھا، اس میں بہت سارے بدلاؤ اور سدھار کیے گئے تھے، اور 1995 کے قاعدے قانون کے حساب سے ہی آج تک وقف بورڈ چلتا آ رہا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال بھی ضرور آ رہا ہوگا کہ واقعی اگر وقف اتنا زیادہ پرانا ہے، مطلب صدیوں پرانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس تو بہت زیادہ ہی پراپرٹی ہوگی۔ تو ہاں دوستو، آپ لوگوں کے دماغ میں بالکل صحیح بات آ رہی ہے، کیونکہ وقف کے پاس واقعی بہت زیادہ پراپرٹی ہے، اتنی زیادہ کہ انڈین ریلوے اور آرمی کے بعد وقف بورڈ ہی پورے انڈیا کا تیسرا سب سے بڑا لینڈ اونر مانا جاتا ہے، یعنی ریلوے اور آرمی کے بعد پورے انڈیا میں سب سے زیادہ پراپرٹی وقف بورڈ کے ہی پاس ہے۔ مگر دوستو، پچھلے کچھ دنوں سے یہ وقف بورڈ پورے ہی انڈیا کے اندر کچھ زیادہ ہی چرچاؤں میں ہے،
چاہے سوشل میڈیا دیکھ لیجئے یا پھر مین اسٹریم میڈیا کے چینل کھول کر دیکھ لیجئے، ہر طرف وقف بورڈ کی چرچا ہی نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ پچھلے ہی مہینے یعنی 8 اگست کے دن موجودہ بی جے پی گورنمنٹ نے پارلیمنٹ کے اندر وقف سے ریلیٹڈ ایک بل پیش کیا تھا، جس کے ذریعے سے وہ اس صدیوں پرانے وقف سسٹم میں بہت ساری چیزیں بدلنا چاہتی تھی۔ بی جے پی کا کہنا تھا کہ یہ سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے، وہ تو صرف وقف میں سدھار کرنا چاہتی ہے، مگر اس کے الٹ باقی جو اپوزیشن میجر پارٹیز تھیں، وہ چاہیں سماجوادی پارٹی ہو، کانگریس ہو یا پھر مشہور مسلم نیتا اسد الدین اویسی ہوں، وہ مانو سارے کے سارے اس بل کو دیکھ کر گرم پڑ گئے۔ ایون نتیش کمار کی وہ پارٹی کہ جس کے ذریعے سے ہی بی جے پی کی یہ گورنمنٹ چل رہی ہے، وہ بھی اس بل کے خلاف دکھائی دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میجورٹی نہ رکھنے کی وجہ سے یہ بل پاس نہ ہو سکا، لیکن پھر بھی بی جے پی نے ہار نہیں مانی، بلکہ اسی دن اس بل کو آگے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس بھیج دیا گیا، اور اب وہاں پر اس امینڈمنٹ بل کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ پروسیس چل بھی رہا ہے، اور شاید ممکن ہے کہ یہ بل فیوچر میں پاس ہو بھی جائے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بل فیوچر میں بھی پاس نہ ہو سکے۔ لیکن اب سوال یہی ہے کہ آخر بی جے پی اس وقف سسٹم میں ایسا بھی کیا بدلنا چاہتی ہے کہ جس کو دیکھ کر نہ صرف یہ پولیٹیکل پارٹیز ہی بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ انڈیا کے زیادہ تر مسلمان اچانک سے ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ تو اس پورے میٹر کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہم کو پہلے وقف سسٹم سے جڑی ہوئی کچھ بنیادی باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ ویسے تو دوستو ہم لوگ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں ہی جان چکے ہیں کہ یہ وقف ہوتا کیا ہے، لیکن پھر بھی آسان بھاشا میں آپ کو اور کلیئر کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں نے زندگی میں بہت سارا پیسہ کما کر اس سے پراپرٹی بنائی، یا یہ مان سکتے ہیں کہ آپ کے باپ دادا کے ذریعے سے آپ کے حصے میں پراپرٹی آئی۔ اب آپ کی یا تو اولاد نہیں تھی اس لیے، یا پھر اولاد تھی بھی مگر اس کے باوجود بھی آپ نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس پراپرٹی کو اب اپنے پرسنل یوز میں رکھنے کی بجائے اس کو ریلیجیس یا پھر چیریٹیبل پرپس کے لیے دے دوں، مطلب کہ وقف کر دوں، تاکہ مرنے کے بعد بھی یہ میرے لیے کام آتی رہے۔ بس پھر آپ نے اس کو وقف کر دیا، اور جیسے ہی آپ نے اس کو وقف کیا تو اس کی اونرشپ مطلب اس زمین کا، اس پراپرٹی کا جو مالکانہ حق تھا، وہ آپ سے ہٹ کر گاڈ یعنی کہ اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں پر بھی سب سے زیادہ دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ یہ اونرشپ پرماننٹ ہے، مطلب یہ پراپرٹی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کی ہے۔ 10 سال، 20 سال، 100 سال، 500 سال، کبھی بھی کوئی انسان چاہے کہ وہ اس کو بیچ دے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ اور وقف کی اس پراپرٹی کا استعمال اب انہی تینوں کاموں کے لیے کیا جائے گا کہ جن کا ذکر ہم شروع میں ہی کر چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ وقف بورڈ کے خلاف لکھتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں وقف بورڈ ہمیشہ سے زمینوں پر قبضہ کرتا آیا ہے، اسی لیے اس کے پاس اتنی زیادہ زمین ہے، اور یہ فیوچر میں ہی ایسا کرتا رہے گا، اسی لیے اس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے سیدھے سادے غیر مسلم سوشل میڈیا پر وائرل کی جانے والی اس طرح کی فیک پوسٹ پر یقین بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ انہی پوسٹ کے اندر ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ دراصل یہ تو ایک ایسی باڈی ہے، یہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے کہ جس پر گورنمنٹ کی بھی نہیں چلتی ہے، نہ ہی انڈیا کے کورٹ کی اس کے اوپر چلتی ہے، بلکہ یہ تو انڈین کانسٹیٹیوشن کے حساب سے چلتا ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو شریعہ لاء کا دخل ہے، جبکہ یہ ساری کی ساری ہی چیزیں پوری طرح سے غلط ہیں۔ دراصل دوستو آج وقف بورڈ کے پاس یہ جو اتنی زیادہ زمین ہے، اتنی زیادہ پراپرٹی ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ کیونکہ جب کوئی پراپرٹی ایک بار وقف کر دی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی وقف ہو جاتی ہے، اس کو آگے کبھی بھی بیچا نہیں جا سکتا ہے، وقف سے باہر نہیں کیا جا سکتا ہے، بس اس کو اچھی طرح سے مینج کر کے اس کی آمدنی کے ذریعے سے چیریٹیبل یا پھر ریلیجیس ورک کیا جا سکتا ہے۔ اب رہا سوال اس بات کا کہ گورنمنٹ کی اس کے اوپر نہیں چلتی ہے، تو آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو کہ آج ہمارے دیش میں 32 وقف بورڈ ہیں، یعنی ہر اسٹیٹ کا اپنا ایک الگ وقف بورڈ ہوتا ہے، اس میں بھی پھر شیعہ سنی کے الگ الگ وقف بورڈ ہوتے ہیں، اور ان اسٹیٹ وقف بورڈ کا کام ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کے اندر موجود تمام وقف کی پراپرٹی کو اچھی طریقے سے مینج کرنا، اس کے ذریعے سے اچھی آمدنی بنانا، اور پھر اسی آمدنی کو ریلیجیس اور چیریٹیبل پرپس کے لیے استعمال کرنا۔ ان سارے اسٹیٹ وقف بورڈ سے اوپر نیشنل لیول پر بھی ایک سینٹرل وقف کاؤنسل ہے، جو پھر اوپر سے ان تمام وقف بورڈز کو ہینڈل کرتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان اسٹیٹ وقف بورڈز کو جتنے بھی لوگ چلا رہے ہوتے ہیں ان کو سرکار دوارا ہی چنا جاتا ہے، ایون وہ سروے کمشنر کہ جس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی ڈسپیوٹڈ لینڈ پر جا کر یہ فیصلہ کرے کہ یہ وقف بورڈ کی زمین ہے یا نہیں، اس سروے کمشنر کو بھی گورنمنٹ کے دوارا ہی چنا جاتا ہے۔ نیشنل لیول پر بھی جو سینٹرل وقف کاؤنسل ہے اس کو چلانے والے لوگ بھی گورنمنٹ کے دوارا ہی بیٹھائے جاتے ہیں۔
تو کل ملا کر یہ پوری کی پوری باڈی گورنمنٹ کے ذریعے سے ہی چلتی ہے، گورنمنٹ کے انڈر میں رہتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی لینڈ پر کوئی ڈسپیوٹ وغیرہ ہوتا ہے تو کورٹ کے سامنے جواب دہ بھی ہوتی ہے، باقاعدہ باقی سارے انسٹیٹیوٹس کی طرح سارے قاعدے قانون کو فالو کرتی ہے۔ آخر میں بات کریں اگر چینجز کی کہ آخر موجودہ گورنمنٹ 2024 وقف امینڈمنٹ بل کے ذریعے سے کیا کیا بدلنا چاہتی ہے، تو اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نئے قانون کے تحت یہ چیز کمپلسری یعنی کہ ضروری بنائی جا رہی ہے کہ جو سینٹرل وقف کونسل ہے یعنی سب سے اوپر کی باڈی، اس میں جتنے بھی لوگ بیٹھتے ہیں پورے وقف کو جو لوگ مینج کرتے ہیں ان میں 2 عورتوں کو مینڈیٹری کیا جا رہا ہے، یعنی 2 عورتوں کا ہونا ضروری ہوگا۔ اس پر تو ویسے کسی بھی اپوزیشن پارٹی نے یا کسی بھی مسلم آرگنائزیشن نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، کیونکہ پرانے قانون کے حساب سے بھی اس بات پر کوئی روک نہیں تھی۔ اب وہ بات الگ ہے کہ کوئی عورت بیٹھتی ہو یا نہیں، اور اگر اب مینڈیٹری ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے بیٹھ بھی جائیں گی، لیکن جو پرابلم ہے وہ اس سے اگلی چیز میں ہے۔ ایک بدلاؤ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اسی ٹیم میں مطلب جس میں 2 عورتوں کو مینڈیٹری کیا جا رہا ہے 2 نان مسلمز کو بھی بیٹھایا جائے گا۔ اب اپوزیشن پارٹیز اور بہت ساری مسلم آرگنائزیشنز کا یہی سوال ہے کہ آخر جب وقف بورڈ مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہے، مسلمانوں کی پراپرٹی ہوتی ہے، مسلمانوں سے ہی جڑی ہوئی چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، تو آخر اس میں نان مسلمز کا کیا کام ہوگا؟ اور اگر بی جے پی کی واقعی اس فیصلے کے ذریعے سے کوئی نیک نیت ہے، جیسا کہ وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم ایسے فیصلوں کے ذریعے سے 1 لا 1 نیشن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، مطلب پورے دیش کے لیے ایک ہی قانون ہو، کہیں پر بھی کسی کے لیے کوئی بھی روک تھام نہ ہو، تو پھر بی جے پی کو چاہیے کہ وہ انڈیا کے بہت سارے ایسے ہندو بورڈز پر بھی ایکشن لے، ان میں بدلاؤ کرے کہ جن بورڈز کے اندر نان ہندو ممبر نہیں بن سکتے ہیں۔ بلکہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ مندروں کے ان بہت سارے ہندو بورڈز میں یہ تک قانون ہے کہ مسلمان تو چھوڑ ہی دیجئے، بلکہ سکھ، جین یا پھر بودھ کہ جو بائی روٹ یا بہت ساری دوسری چیزوں کے ذریعے سے ہندو ہی مانے جاتے ہیں اور جن کو ہندو دھرم کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہ بھی ان ہندو بورڈز کے ممبر نہیں بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بی جے پی 1995 والے ایکٹ سے سیکشن 40 بھی ہٹا رہی ہے، اور یاد رہے کہ یہ وہی سیکشن ہے کہ جس کے ذریعے سے وقف کسی بھی علاقے میں جا کر کسی زمین کے بارے میں یہ انکوائری کر سکتی ہے کہ یہ اس کی جگہ ہے یا پھر نہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑا سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ اس نئے امینڈمنٹ کے ذریعے سے سرکار کلیکٹر کو بھر بھر کر طاقت دے رہی ہے، مطلب زمین ڈسپیوٹ سے جڑے ہوئے جو سارے کام سروے کمشنر کیا کرتا تھا وہ اب کلیکٹر کیا کرے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی زمین پر وقف بورڈ اور سرکار کے ہی بیچ میں ڈسپیوٹ ہو جائے، جیسا کہ بہت جگہ ہے بھی، تو کیا سرکار کے انڈر ہی میں رہنے والا کلیکٹر ہی اس بات کا فیصلہ کر رہا ہوگا کہ یہ زمین سرکار کی ہے یا پھر وقف بورڈ کی ہے؟ کیا سچ میں ضرورت پڑنے پر ایک سرکاری آفیسر ہی سرکار کے خلاف کوئی ایکشن لے پائے گا؟ اور ان تمام چیزوں سے بھی آگے بڑھ کر ایک بڑا میٹر ڈیجیٹل رجسٹریشن کو لے کر بھی پھنس رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو نئے قانون کے تحت اب اگر کوئی بھی پراپرٹی وقف ہوا کرے گی تو اس کا ڈیجیٹل رجسٹریشن کمپلسری ہوا کرے گا۔ ویسے اس میں تو کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن میٹر اندر جا کر پھنستا ہے۔ دراصل اس میں ایک چیز یہ بھی ڈال دی گئی ہے کہ یہ رجسٹریشن اگلے 6 مہینے کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر 6 مہینے گزر گئے اور نہیں ہو سکا تو پھر یہ وقف کی پراپرٹی مانی ہی نہیں جائے گی، اور نہ ہی پھر اس پر کلیم کر کے کیس لڑا جا سکے گا۔ اور اسی پوائنٹ پر ہی اپوزیشن لیڈرز نے اور مینلی اسد الدین اویسی نے سب سے زیادہ آواز اٹھائی ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اسی پوائنٹ کا سب سے زیادہ غلط طریقے سے استعمال کیا جائے گا اور وقف بورڈ کی زمین کو چھین لیا جائے گا۔ دلیل یہی دی جا رہی ہے کہ انڈیا میں آج بھی جس طریقے کا ماحول ہے، گاؤں تو چھوڑ ہی دیجئے بلکہ شہر جیسے علاقوں میں بھی 6 مہینے کے اندر اس طرح کا رجسٹریشن پاسبل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ آلریڈی اس بات کو جانتے ہی ہوں گے کہ جب زمین کی اونرشپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتی ہے تو کتنے لمبے پروسیس کو فالو کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی اگر بیچ میں کوئی ڈاکیومنٹ مس ہو جائے یا کوئی اور معاملہ گڑبڑ ہو جائے تو پھر تو بات ہی نہ کیجیے۔ تو کل ملا کر یہ ہے وقف بورڈ کی پوری کہانی، اور یہ ہے وقف بورڈ سے جڑا ہوا وہ پورا معاملہ جو آج کل چرچاؤں میں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ محنت رنگ لائی ہوگی اور آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ذریعے سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر سچ میں انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز آگے بھی دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔